بنیادی طور پر افغانستان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ جنوبی افغانستان میں پشتون بستے ہیں اور کابل کے شمال میں فارسی بان، ازبک اور تاجک آبادی کی اکثریت ہے۔ اس پورے شمالی افغانستان میں پشتونوں کا واحد گڑھ یہی قندوز ہے۔ اس کے چاروں طرف فارسی، ازبک اور تاجک آبادی کے علاقے ہیں، جبکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا قندوز قدرے گہرائی میں واقع ہے، اس لیے اس کی حیت بھی تنور جیسی ہے۔ قندوز تصویراتی اعتبار سے بھی افغانستان کا انتہائی اہم شہر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے محل وقوع کو دیکھا جائے تو قندوز کے جنوب میں دارالحکومت کابل واقع ہے۔ مغرب میں شمالی افغانستان کا اہم ترین شہر مزار شریف ہے اور شمالی جانب قندوز کی سرحد وسطی ایشیائی ریاست تاجکستان سے ملتی ہے۔ جغرافیہ دان قندوز کو شمالی افغانستان تک رسائی کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ قندوز کے بارے میں اسٹریٹجک اسٹڈیز ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شہر پر کنٹرول شمال کے پورے خطے پر کنٹرول کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اور افغان افواج اور افغان طالبان کے مابین اس شہر پر قبضے کے لیے شروع ہی سے کشمکش جاری رہی ہے۔ چنانچہ قندوز نے پہلی بار اپنے جگر گوشے قربان نہیں کرائے، بلکہ قندوز تو ہمیشہ قربانی دینے والوں کی اگلی صف میں موجود رہا ہے۔ 9/11 کے خود ساختہ ڈرامے کے بعد جب اقوام متحدہ کی چھتری تلے امریکہ کی قیادت میں صلیبی دنیا کا سب سے بڑا عسکری اتحاد امارات اسلامیہ افغانستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت شمال میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عسکری مرکز یہی قندوز ہی تھا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کی لڑاکا افرادی قوت موجود تھی۔ امریکہ کی طرف سے مسلسل فضائی حملوں کے بعد جب طالبان قیادت نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ہزاروں طالبان قندوز میں پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں افغان وزیر دفاع ملا عبید اللہ اور نامور عسکری کمانڈر ملا داد اللہ سمیت کئی اہم طالبان رہنما شامل تھے۔ چونکہ قندوز کے محاذ پر موجود ہزاروں طالبان کسی بھی صورت شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، اس لیے امریکیوں نے اپنی فطری عیاری سے کام لیتے ہوئے اس موقع پر غدار وطن رشید دوستم کو آگے بڑھایا اور طالبان رہنماؤں کو پیشکش کی کہ اگر وہ لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیں تو انہیں اپنے گھروں کو واپسی کا محفوظ راستہ دے دیا جائے گا۔ سادہ دل ملا عبید اللہ نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو بچانے کے لیے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس طرح امریکیوں اور طالبان کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ البتہ کمانڈر ملا داد اللہ نے ملا عبید اللہ کی اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور وہ طالبان کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ محاصرے کی آخری شب قندوز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح نماز فجر کے بعد معاہدے پر عمل درآمد شروع ہوا، لیکن طالبان کے ہتھیار ڈالتے ہی امریکیوں نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں کہ کون سا معاہدہ اور کہاں کا معاہدہ۔ اس کے بعد قندوز سے گرفتار کیے گئے تقریباً 10,000 طالبان پر ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ توڑے گئے جن کے سامنے چنگیز اور ہلاکو کے مظالم بھی ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ دشت لیلا کے ہر ذرے کو ان دم توڑتے نوجوانوں کی آہیں، سسکیاں، چیخیں اور آنسو آج بھی یاد ہوں گے کہ جن کے کنٹینروں کو صحرا میں کھڑا کر کے ان کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ ایسی حالت میں ایک ایک کنٹینر میں بند سینکڑوں طالبان کی روحیں کس طرح جدا ہوئی ہوں گی، یہ سوچ کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں قلعہ جنگی میں قید ان کے دیگر ساتھیوں کے سامنے چمڑے کی بیلٹ سے اس قدر زدوکوب کیا گیا کہ انہوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر جانیں دے دیں۔ اس کے علاوہ 28 ستمبر 2015 کو افغان طالبان نے جب قندوز پر قبضہ کیا تو افغان طالبان کے اس قبضے کو نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی عسکری تجزیہ کاروں نے بھی 2001 کے بعد
افغانستان میں طالبان کی سب سے بڑی فتح قرار دیا۔ چنانچہ امریکی اور نیٹو افواج قندوز فتح کرنے والے طالبان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں، البتہ انہوں نے اس شکست کے رد عمل میں 3 روز بعد 1 اکتوبر 2015 کو قندوز کے سول ہسپتال پر بمباری کر کے وہاں موجود نہتے مریضوں، ڈاکٹروں اور نرسوں کو لہو میں نہلا دیا۔ قندوز اور اہل قندوز کی اس تاریخ سے واقف لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تکمیل حفظ قرآن کی تقریب میں شریک قندوز کے معصوم بچوں پر امریکہ نے بمباری کیوں کی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان مزاحمتی تحریک شدت پکڑتی جا رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی افغانستان کے 80% حصے پر طالبان کی شیڈو گورنمنٹ نہیں بلکہ باقاعدہ حکومت کام کر رہی ہے، جہاں ان کی عدالتیں فعال ہیں، ان کے زیر اثر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے نمائندوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطے کی دیگر بڑی قوتیں کابل کی کٹ پتلی حکومت کی بجائے افغان طالبان ہی کو افغانستان کی ٹھوس زمینی حقیقت تسلیم کر چکی ہے۔ اس سے بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ افغان طالبان اور پرانے افغان جہادی بزرگوں میں رابطے بحال ہو چکے ہیں اور فریقین کے مابین باہم مل کر قابض امریکی افواج کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلنے پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کے لیے دشت ارچی کے معصوم بچوں کا پاکیزہ لہو افغان مزاحمتی تحریک کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ مدرسے کی چٹائیوں پر بہنے والا وہ مقدس خون افغان مزاحمتی تحریک کے لیے خون تازہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ شہادت ہے جسے قوموں کی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔